کے سامنے سر ننگے جاتی ہے زینب، کے سامنے سر ننگے جاتی ہے زینب، سکینہ بولی کہ اماں بتاؤ میں قربان، یہ کس کے سر سے پھوپھی بات کرتی ہے اس پکارا شاہ کا سر تم کو باپ کا نہیں دیا، بس اتنے روزوں میں ہم کو بلا دیا میری جان، بس اتنے روزوں میں ہم کو بلا دیا میری جان، خبر نہیں تمہیں کس بھوکے پیاسے کا سر ہے، میں غرق نبی کے نواسے کا سر ہے، میں غرق نبی کے نواسے کا سر ہے، یہ کہہ رہا تھا سر شاہ اشک سے جاری، سرور ننا سنیزے پہ لایا ایک ناری، قریب بانوے مستر کے لایا ایک باری، پکاری رو رو کے اس کو یہ درد کی ماری، پکاری رو رو کے اس کو یہ درد کی ماری، اے میرے لالی میرے بے کفن حزین اصغر، سینا پہ چڑھ کے اب آئے میرے قری اصغر، سینا پہ چڑھ کے اب آئے میرے قری اصغر، جب آئی شام کی بستی اور محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش کروں گا جتنے بھی افراد باہر کمرے میں بیٹھے ہیں اندر تشریف لے ہیں، فرشتے اعلیٰ پہ صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نشاط فضائل کی پیش کروں گا۔ حر کو ملا ہے تبرک امام سے، حر کو ملا ہے تبرک امام سے، جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے، حر کو ملا ہے تبرک امام سے، بخشا ہے سیدہ کی کنیزی نے وہ شرف، بخشا ہے سیدہ کی کنیزی نے وہ شرف، مریم بھی چونک جاتی ہے فیضا کے نام سے، مریم بھی چونک جاتی ہے، حر کو
ملا ہے ایسا تبرک امام سے. لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی. لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی. کس بات سے؟ زینب تمہارے بھیجے ہوئے ایک سلام سے. چادر پروں کی تان دو اصغر پہ جبرائیل. چادر پروں کی تان دو اصغر پہ جبرائیل. مقتل کو جا رہا ہے رسولوں کے کام سے. جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. وجہ بتا رہی تھی کیوں ہوا ایسا. مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں. بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں جو نام دادی کا مجھے بہت یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے. تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے کہ جن سے شیر نے بابا مجھے بہت مارا. مظلومیت سنیے گا. یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے.
خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے، میں چپ ہوئی تو دوبارہ مجھے بہت اور لین ڈالا تھا زلفوں میں، جیسے ہاتھ تیرے تمہارے لاشے سے زندان شام تک ویسے پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت مارا۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب بیوی اونٹ سے گر گئی، بچھڑ گئی تھی سفر میں اونٹ سے گر کر، تلاشی ختم ہوئی جب لائن کی مجھ پر، اٹھایا شیر نے درہ بہت مارا۔ آخری شیر پیش کرو۔ لہدے میں آئیں گی دادی، ان سے بولوں گی، میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی، ہوں میں بھی پہلو شکستہ، مجھے مارا۔ محسن جاٹی صاحب کا لکھا ہوگا، پیش کرو۔ لہدے بہر کی جو محسن بنائی عابد نے، یہ حال تھا ابھی مر جائے گا وہ روتے ہوئے، لہدے سے اٹھتا تھا نوحہ مجھے بہت مارا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب
والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وآتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیم صلوات عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس کائنات کا نظام کچھ اس طریقے سے مرتب فرمایا ہے کہ اس کائنات کا خالق پروردگار ہے اور منتظم محمد و آل محمد ہے۔ اس نے اس کائنات کا نظم، اس کائنات کا ضبط، اس کائنات کا قیام اور اس کائنات کا ثبات آل محمد علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ زمین پر اگر آل محمد کا ایک فرد بھی موجود نہ ہو تو زمین کو حکم الہی یہ ہے کہ زمین اپنے اہل سمیت دھنس جائے، اس لیے کہ زمین کے فرش کو پروردگار نے اہل بیت کی محبت میں بچھایا ہے، آسمان کے شامیانے کو پروردگار نے اہل بیت کی محبت میں تانا ہے، دریاؤں میں روانی اہل بیت کے صدقے میں ہے، زمین پہ سبزہ اہل بیت کے صدقے میں ہے، فضاؤں میں جو حیات پائی جاتی ہے وہ اہل بیت کے صدقے میں ہے، آفتاب و مہتاب کی جو روشنی ہے ان میں جو نور اور تنویر ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے۔ اور اسی کی طرف حدیث قصہ میں اشارہ ہے، اور حدیث قصہ فقط ایک دعا نہیں، ایک حدیث نہیں ہے، مکمل شیعت کا اعتقاد اور منشور اور آئین ہے، اس لیے کہ حدیث قصہ کسی بھی شیعہ کو اس کے عقیدے سے قریب کرتی ہے۔ وقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم۔ اے فرشتوں، اے میرے آسمان کے رہنے والوں، سن لو، میں نے اس زمین کے فرش کو نہیں بچھایا ہے، میں نے اس آسمان کے شامیانے کو نہیں تانا، میں نے آفتاب و مہتاب کو نہیں بنایا، میں نے سمندروں کو نہیں بہایا، میں نے ان میں کشتیوں کو نہیں چلایا، مگر اگر بنایا ہے تو اہل بیت کے لیے بنایا ہے، ان کی محبت میں بنایا ہے۔ یہ بات اذہان علی میں محفوظ رہ جائے کہ حدیث قصہ فقط دیگر دعاؤں کی طرح نہیں کہ ہم اس کو پڑھیں گزر جائے، ورنہ ہر دعا کا یہ حق ہے کہ اسے پڑھ کے اس کے مفاہیم کو، اس کے نکات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حدیث قصہ ہمارے عقائد کا جز ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس وجہ میں ہم کہہ رہا ہوں تو ہم سے مراد ہم 12 شیعہ امامیوں کے نزدیک، باقی کسی کے نزدیک اگر حدیث قصہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی تو پھر اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جو چاہے حدیث قصہ کو سمجھتا رہے۔ اس زمانے میں تو اہل بیت کو نہ جانے کیا کیا سمجھائے، تو حدیث قصہ کو آپ جو چاہے سمجھیں، لیکن پھر ہم آپ کو شیعہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ حدیث قصہ وہ حدیث کے جس کے بغیر حسین کی مجلس کا آغاز نہیں ہوتا ہے، اور شاید یہ حسین بن علی کی طرف سے ایک اعزاز اور انعام ہے جابر بن عبداللہ انصاری کو کہ تم نے مدینے سے آ کر پہلی زیارت ہماری کی تھی، تو اب جاؤ قیامت تک کے لیے ہم تمہیں یہ اعزاز دیتے ہیں کہ جہاں ہماری مجلس ہوگی پہلے تمہارا تذکرہ آئے گا۔ اب حدیث قصہ کا تذکرہ یہاں سے ہوا کرے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ پوری کائنات جو پروردگار نے بنائی ہے، یہ جو سورج خود ہی ڈوب جاتا ہے، خود ہی نکل جاتا ہے، یہ جو آسمان خود ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خود ہی صبح نیلا ہو جاتا ہے،
یہ سب خود ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ سب کسی نظام کے تحت چل رہا ہے. اس کا خالق پروردگار ہے، اور اس نظام کا دوام، اس کا بقا، اس کا استمرار، اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ آل محمد کے سبب سے ہے. محمد صلی جو نظام چل رہا ہے یہ ایسے نہیں چل رہا ہے. اور اس کی دلیل اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آل محمد کے نظام سے کیسے چل رہا ہے، وہ کیسے اس میں عمل دخل کرتے ہیں، تو اس کے لیے سامنے کی دلیل ہے علی نے جاتے ہوئے سورج کو بتا کر بلا دیا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا ہے. سورج کو بلا کر یہ بتانا تھا کہ ہمارے اشارے سے چل رہا ہے، تبھی تو ہمارے اشارے پہ واپس آ رہا ہے. اب اس آدمی سے اچھا تو وہ بے جان سورج ہے، وہ بغیر نہ بولنے والا سورج ہے جو اپنے مولا کی اطاعت کو واجب سمجھتا ہے، اور ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آ جاتا ہے. تو دیکھیے یہ پوری کائنات کا نظام پروردگار نے اسی لیے خلق فرمایا. وہ خود مالک الملک ہے، اس نے اپنا نام رکھا ہے مالک الملک، اقتدار کا مالک، اقتدار کا بادشاہ. اس کا ایک نام ہے اسماء صفات میں الملک، جو اس کے 91 نام 99 نام آپ سنتے ہیں. اب الگ بات ہے کہ دوسروں کا اللہ 99 ناموں میں بند ہے، ہمارا اللہ لامحدود ہے. لوگوں کو وہی 99 نام یاد ہے جو بچپن سے ایک ہی ٹون میں سنتے چلے آ رہے ہیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المہیمن. لیکن جب اہل بیت کے دروازے پر آتے ہیں تو اہل بیت بتاتے ہیں اللہ 99 کی گنتی میں محدود نہیں ہے، اللہ کے نام لامحدود ہے. آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو اس میں جو 100 فصلیں ہیں، ان 100 فصلوں میں اللہ کے مختلف نام ہیں جو معصوم نے بتائے، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یا ریان. اب مجھے بتائیے یہ 99 ناموں میں تو نہیں ہے. یا فاتقو، یا راتقو، یا سابقو، یا سامقو، یہ تو 99 ناموں میں نہیں ہے. یا محیی الممیت، یا ممیت الاحیاء، یا ارحم الراحمین، یا ابصر الناظرین، یا ارحم الراحمین، یا عادل العادلین، یا اسر الحاسبین، یہ تو 99 ناموں میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی کا اللہ اور ہے، آل محمد کا اللہ اور ہے. خدا نہ خواستہ ہم نے کسی ملا سے توحید نہیں لی بلکہ مولا سے توحید لی ہے. مولا سے توحید لیتا ہے اس کا اللہ بغیر کرسی کا ہوتا ہے، اور جو ملا سے توحید لیتا ہے اس کا اللہ کبھی کرسی پہ ہوتا ہے، کبھی جمعرات کو 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ پروردگار عالم نے اس نظام کا جو منتظم بنایا ہے، اس نظام کا جو حاکم بنایا ہے، وہ آل محمد کو بنایا ہے. اور یہ شیعت کی ABCD میں سے ہے، یعنی کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی استخارہ کرنا پڑے گا، نہیں. یہ شیعت کی ABCD میں سے ہے کہ جو کچھ اللہ کا ہے وہ آل محمد کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب اگر کسی کو آل محمد کی عطاؤں پر شک ہوتا ہے یا پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے تو وہ آل محمد سے شکوہ نہ کرے، اللہ سے جا کر جھگڑا کرے کہ تو نے انہیں اختیار کیوں دے دیا ہے. وہ آل محمد سے جھگڑا نہ کرے، آل محمد سے نہ الجھے، نہ وہ ہماری مغز ماری کرے، وہ اللہ سے پوچھے کہ تو نے سب کچھ بنا کر فلاں کو کیوں نہ دیا، ان کو کیوں دے دیا. وہ کہتا ہے میں مالک الملک ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ ہمارا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے. اگر تمہیں نہیں چاہتا تو میں کیا کروں؟ جنہیں چاہتا تھا اس نے انہیں سب کچھ دے دیا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ پروردگار نے اس کائنات کے اندر کتنی بڑی وسعت ہے کائنات کی. جس کرۂ ارض پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس بر اعظم میں آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک پورا زمین کا ٹکڑا ہے. نہ جانے زمین کی وسعتیں کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں. کوئی آدمی لکھ کر نہیں مرا آج تک کہ میں نے زمین کو کمپلیٹلی ڈسکور کر لیا. کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں مل سکتا جو کہہ کر گزر جائے کہ میں نے کسی سمندر کا کمپلیٹلی جو ہے وہ احاطہ کر لیا اور میں نے دیکھ لیا کتنا بڑا ہے سمندر، میں نے دیکھ لیا فلاں سمندر کتنا بڑا گہرا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. سمندروں کی گہرائی کو کوئی نہیں ناپ سکا، زمین کی وسعتوں کو کوئی نہیں ناپ سکا، آسمان کی بلندیوں کو کوئی نہیں ناپ سکا، مشرق و مغرب کے فاصلوں کو کوئی نہیں ناپ سکا، وقت کی اکائیوں کو کوئی نہیں ناپ سکا. 5-6 گھنٹے آگے پیچھے ہو جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ وقت کی اکائیوں کو ہاتھ میں لے کر دکھاؤ. نہیں کر سکتا. انسان وقت کے کنٹرول میں ہے، وقت انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے تو کہاوت بنی ہے کہ وقت کسی کا نہیں ہوتا. یہ ایسی تھوڑی بنی ہے، یہ اس لیے بنی ہے کہ چونکہ وقت ہمارا نہیں ہے، لیکن آل محمد نے سورج کو پلٹا کے بتایا وقت ہمارا ہے. اور غیبت کبریٰ میں اب تک امام زمانے نے جوان رہ کے بتایا کہ زمانہ تمہیں بوڑھا کر سکتا ہے، ہمیں بوڑھا نہیں کر سکتا. برائے سلامتی امام زمانہ، بلندتر صلوات. تو جب حضرت کا ظہور ہوگا تو علماء نے کتابوں میں لکھا کہ آپ کا سین مبارک 30 سال ہوگا.
اور کئی لوگوں کا تو منہ یہی دیکھ کے پھٹ جائے گا یہ 30 سال کے کیسے ہیں, اتنے ہزاروں سال پرانے, آج 30 سال کے کیسے ہیں. تو سب حضرت دلائل پیش کریں گے اپنی امامت کے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تبرکات پیش کریں گے انبیاء کے, صحیفہ فاطمہ پیش کریں گے, مصحف علی پیش کریں گے, ذوالفقار پیش کریں گے, رسول اللہ کی زرہ پہن کے دکھائیں گے, کیونکہ ہماری روایات میں رسول اللہ کی زرہ سوائے ان کے جانشین کے کسی کو پوری نہیں آتی ہے. رسول اللہ کی زرہ صرف رسول کے جانشین کو ہی پوری آ سکتی, کسی اور کو نہیں پوری آ سکتی. تمام تبرکات آتے کے ساتھ ہی معصوم کے ہاتھ میں بولنے لگ جائیں گے. تخت سلیمان آج بھی ہے مگر وہ آج پرواز نہیں کر سکتا جب تک کوئی وارث سلیمان اس پہ سوار نہ ہو جائے. عصائے موسیٰ آج بھی ہے مگر وہ آج سمندر میں رستہ نہیں بنا سکتا جب تک کوئی وارث موسیٰ سمندر پہ دے کے نہ مارے. یہ تمام تبرکات تابوت سکینہ میں موجود ہے, جس کی تلاش کچھ لوگ کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی وہ بیت المقدس میں ہے, اور اس کی کھوج میں لگے ہوئے بیچارے سمندر کی تہ میں خبریں لگانے والے آج تک تابوت سکینہ کا پتہ نہ لگا سکے. یہ تو ان کا علم ہے. خلاؤں میں سیارے بھیجنے والے بیت المقدس میں تابوت سکینہ نہ ڈھونڈ سکے آج تک, اور نہ ڈھونڈ سکیں گے, اس لیے کہ روایات اہل بیت میں کہ تابوت سکینہ میں انبیاء کے تبرکات ہیں, اور انبیاء کے تبرکات یا نبی کے پاس ہوتے ہیں یا نبی کے وصی کے پاس ہوتے ہیں. جہاں حضرت حجت کا اس وقت قیام ہے زمین پر, آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو میرے عزیزو, یہ کائنات اللہ کا اقتدار ہے, اللہ کا ملک ہے. اللہ کا ایک نام ہے ملک. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو, اسی لیے آپ دیکھ لیجئے عرب ممالک پہ جو بادشاہ گزرے ہیں جو زندہ ہیں وہ ملک 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 کے نام سے. تو یہ ملک بادشاہ, اور اس ملک کے اقتدار کو یعنی اس کے اسٹیٹ کو ملک. اب ہمارے تو ملک کنٹری کو کہتے ہیں, ملک بمانا اقتدار, تسلط, حکومت, اسے کہتے ہیں ملک. اور مالک الملک یعنی اس مملکت کا بادشاہ جو اس کو اون کرتا ہے, جو اس کے حکمرانی کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک سلوات پڑھ ذرا, اللہم صلی علی محمد برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. ایک اس سے بہتر سلوات پڑھے محمد علی. اللہم صلی علی محمد علی محمد. تو دیکھیں کہ بہت ہمارے سامنے کے الفاظ ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں. ملک اقتدار, ملک بادشاہ, اور مملکت اسی سے نکلا, مملکت اسی سے نکلا. اب آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا, وہ ملک ہے. اس کے ناموں میں سے میرے ناموں میں سے ایک نام آتا ہے الملک, القدوس, السلام. وہ بادشاہ ہے, اس کی مملکت ہے, اور وہ اس پوری کائنات کا چلانے والا ہے, اور بغیر کسی کے مشورے کے چلانے والا ہے. دعائے یستشیر کا جملہ ہے, دعائے یستشیر مفاتیح میں ہے, اے وہ اللہ جو بغیر کسی کے مشورے کے کائنات چلاتا ہے. اسے مشورہ نہیں چاہیے. اے وہ کہ جو اپنے امور پہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی ہو تو اس کا کام آگے بڑھے, نہیں. اے وہ جو اپنے ارادوں میں مستقل ہے, اس کے ارادے ڈاماڈول نہیں ہوتے, اس کے ارادے بدلتے نہیں ہے. تو ایسا پروردگار جس نے اس کائنات کو ترتیب دیا, اور کس شان سے ترتیب دیا کہ آپ دیکھیے جدھر زمین بنانی تھی ادھر زمین کو نکالا, جہاں سمندروں کو بہانا تھا وہاں سمندروں کو بہایا, جہاں سبزے کو اگانا تھا وہاں سبزے کو اگایا, جہاں زمین کو بنجر چھوڑنا تھا وہاں بنجر چھوڑا, جہاں ستاروں کی چالیں تھی وہاں ستاروں کو رکھا, جہاں آفتاب و مہتاب کی گردش تھی وہاں آفتاب و مہتاب کو رکھا. یہ خاموش کائنات, بھائی سورج بول تو نہیں رہا, چاند بول تو نہیں رہا, سمندر پہاڑ بولتے تو نہیں ہے, یہ خاموش کائنات چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ میرا بنانے والا ایک ہے. اس خاموشی سے آواز آ رہی ہے. یہ دن اور رات کا خود ہی خود ڈھل جانا, آنا جانا بتا رہا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. کبھی غور کریے گا کہ صبح کا وقت دیکھیے, فجر سے پہلے پہلے جب صبح نکل رہی ہوتی ہے جسے صبح کاذب کہا جاتا ہے, جیسے جیسے اچانک سے کالک چھٹتی ہے, اچانک اسی میں سے اسی آسمان پر اچانک آپ دیکھیں گے نیلاٹ نکل کر آتی تھی اور پورا آسمان بلوش ہو جاتا ہے. قرآن میں آیت ہے یولج النہار واللیل ویولج اللیل فی النہار, تمہارا اللہ وہ ہے جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے, دن ہی میں سے رات کو نکالتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھتری ہے, رات کو کالی چھتری بند کر دیتا ہے تو صبح نیلی چھتری لگا دیتا ہے, نہیں, وہی آسمان ہے. تم دیکھتے رہو, تم پلک نہ جھپکو, تمہارے دیکھتے دیکھتے اسی رات میں سے میں دن کو نکالوں گا, اسی دن میں سے میں رات کو نکالوں گا. قدرت. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام کوئی آج کل چل رہا ہے, جب سے دنیا بنی ہے اس کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. اور جسے یہ ہم پورا اپنے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, نیلا آسمان یا رات کو سیاہ آسمان, اسے پہلا آسمان دنیا کہا گیا ہے. یہ پہلا آسمان دنیا جو ہمارے سیارے سے خلا میں ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم ہمارے زمین کے ٹکڑے سے,
یہ ایک آسمانی دنیا، اس جیسے 7 آسمانوں کا مالک ہے پروردگار۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب الارضین السبع۔ اے 7 آسمانوں کے مالک اور اے 7 زمینوں کے مالک۔ آج تک ہم ایک آسمان کی بلندی کو نہ ناپ پائے، سوچو وہ جو 7 آسمانوں کا مالک ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کس قدر بزرگ و برتر ہوگا۔ اور پھر جب آپ جاتے ہیں تو آپ جاتے رہیے، وہ سفر تو اب طے ہو چکے۔ خلاؤں کے سفر کس کو پتا تھا خلاؤں میں سفر ہوتے ہیں؟ نہ کہتے علی کہ میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں، تو کسے پتا چلتا؟ تو علی نے اشارہ کیا جیسے زمین کے راستے ہیں ویسے آسمان کے بھی راستے ہیں۔ محمد بلند تر صلوات۔ ایک عالم اہل سنت پاکستان میں عبد الکریم مشتاق، وہ سنی سے شیعہ ہوا، اس نے پوری کتاب لکھی سپرمین ان اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام، اس نے کتاب کا نام رکھا سپرمین ان اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس نے لندن، امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ممالک کی یونیورسٹیز کی جو اپڈیٹ تھیوریز ہیں اور جو اپڈیٹ ان کے سمجھے کے نظریات ہیں، اس تمام کو جمع کر ریلیونٹ کیا ہے ائمہ کے اقوال سے کہ 1400 سال پہلے جو ائمہ اہل بیت نے کہا، آج ہماری اپڈیٹ سائنس وہی کہہ رہی ہے۔ سائنس اہل بیت کے اقوال کے پیچھے چلتی ہے، ائمہ اہل بیت کسی کے پیچھے نہیں چلتے ہیں۔ انہوں نے کیسی کیسی تحقیقی کہتے ہیں، اس زمانے میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، تو یقیناً آسمانوں کے راستے ہیں۔ گزر رہے ہیں پانی کے کنارے سے، سورج کی کرن پڑی، پانی کو چمکتا ہوا دیکھا، سلمان محمدی نے پوچھا یہ علی کے پانی میں کیا ہے؟ فرمایا پانی میں آگ ہے۔ یہ کہہ کے علی گزر گئے۔ زمانے نے جملے پہ ترقی کی، کام کیا، جب چلتے رہے تو پتا چلا کہ پانی سے بجلی کیسے بنائی جاتی ہے۔ آج اگر آپ کے چاروں طرف پانی ہے تو پانی تو ہمارے شہر میں بھی ہے، لیکن جن کو علی کہ جملے سے مطلب تھا انہوں نے بجلی بنائی، اور ایسی بنائی کہ لوڈ شیڈنگ کا نام نہیں۔ اور جن کے کنارے سمندر بہ رہا ہے انہیں آج تک یہی نہیں پتا علی چوتھے ہیں کہ پہلے ہیں۔ نمبروں میں جا رہے میرے عزیزوں، علی نمبر بانٹتے ہیں، علی کے نمبر نہیں بناؤ، علی خود نمبر دیتے ہیں۔ علی جس کو جس نمبر پہ رکھے گی ہم اسے اس نمبر پہ مانتے ہیں۔ علی سے کیسے کیسے سوال کر سکتے تھے زمانے والے، لیکن نہ کیے سوال، ساری زندگی حسرت سے علی کو کہنے لگے علی کو کوئی ایسا مانگنے والا ہی نہ ملا کہ علی اسے دے کے خوش ہوتا۔ تھوڑا سا مانگا، کوئی ایسا جاہل نہ ملا کہ علی کو بتا کے خوشی ہوتی، کوئی ایسا مسکین نہ ملا کہ علی کو مدد کر کے خوشی ہوتی، جو ملا تھوڑا مانگا۔ ارے علی سے مانگنا تھا تو علی سے علی کو مانگ لیتے، علی کو علی سے مانگ لیتے، یا علی آپ اپنی محبت دیتے۔ ہمیشہ کا سرمایہ ہے نا، ہمیشہ کا کارڈ ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ جس نے مانگا علی سے تھوڑا تھوڑا مانگا، اور علی ایسے سخی لجپال دستگیر کا نام ہے جتنا مانگتے گئے دیتے چلے گئے۔ کسی نے تذکرہ کر دیا حاتم طائی کا، کہنے لگا یہ علی سنا ہے کہ بڑا سخی تھا، فرمانے لگے ذلیل کرتا تھا، 70 دروازوں سے بلا کر دیتا تھا، میں ایک ہی دروازے سے اتنا دیتا ہوں کہ وہ اپنا دربار سجا کے خود ہی بیٹھ جاتا ہے۔ محمد سپرمین ان اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک چھٹے امام کا قول اس نے نقل کیا، کہتا ہے کہ ان کے ائمہ کے اقوال میں قول یہ کہ ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو، چھوٹے بچے کو سینے کے الٹے طرف رکھ کر سلائے، الٹے بازو سلائے۔ کون سی بات ہے، زمانہ کہاں پہنچ گیا، یہ ابھی الٹے سیدھے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ بات کہتے ہی نہیں جو لاجک کے خلاف ہو۔ امریکہ کے اندر ایک اسپتال میں بچوں کی نرسری میں اس کا تجربہ کیا، 100 ایسے بچے جن کی ولادت کچھ وقت پہلے ہوئی، کچھ کو ماں کے سیدھے طرف رکھا، کچھ کو ماں کے الٹی طرف رکھا۔ جن کو سیدھی طرف رکھا وہ روتے ہی رہے، جن کو الٹی طرف رکھا کچھ دیر میں وہ بچے ماں سے مانوس ہو کر خاموش ہو گئے اور سو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ بھائی ماں تو الٹی طرف بھی ہے، ماں سیدھی طرف بھی، ایسا نہیں ہے کہ اس طرف باپ ہے اس طرف ماں ہے، یہ پوری ماں ہے، یہ ادھر بچہ چپ کیوں نہ ہوا، ادھر کیوں چپ ہوا؟ انہوں نے جب بہت ڈیپتھ میں جا کے آبزرویشن کی تو کہتے ہیں کہ بچہ جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے، بالکل نیو بورن ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو بہت کم سن رہا ہوتا ہے،
وہ زیادہ تر اس دھڑکن سے مانوس ہوتا ہے جو وہ 9 ماہ سنتا رہا. وہ پرواہ نہیں کرے گا, سوتا رہے گا. کیوں؟ ابھی وہ دھڑکن سے باہر نہیں آیا ہے. جیسے اس کو اس طرف رکھا, تو چونکہ دل ہمارا اللہ نے اس طرف رکھا ہے, جیسی دھڑکن کو سنا تو مانوس ہو کر سو گیا. کہتے ہیں بس پتہ چلا کہ ان کا کوئی قول خلاف عقل نہیں ہے. سینکڑوں چیزیں آپ دیکھتے جائیے. مفضل ابن عمر سائنسدان ہے, سائنسی صحابی ہے, چھٹے امام کا. اس کا نام مفضل بھی پڑھا ہے, بعضوں نے مفضل بھی پڑھا ہے. اس کی پوری کتاب ہے التوحید. جسم میں باریک ہڈیاں کتنی ہیں, موٹی کتنی ہے, فلیکسیبل والی کتنی ہے, انفلیکسیبل کتنی ہے, جسم میں کہاں گوشت کو کیسے رکھا, کہاں نہیں رکھا, کہاں پہ خون کا دوران ہے, کہاں پہ کیا ہے. جتنے وہ اعضاء, جتنے وہ آرگنز ہمارے جو جسم میں ادھر ادھر ہو سکتے تھے, ان کو پسلی کا پنجرا بنا کے محفوظ کر کے رکھا. دل کو دل کی جگہ پہ رکھا, گردوں کو گردوں کی جگہ پہ رکھا. ہاتھ کے اوپر بال بنائے, ہاتھ کے نیچے بال نہ بنائے. پیر کو نہ بالکل سپاٹ بنایا, نہ بالکل پیر کو گول بنایا. اسی طریقے سے یہ بھووں کو کیوں بنایا, پلکوں کو کیوں بنایا, کان میں کھٹاس کیوں ہے, آنکھ میں نمکینی کیوں ہے, زبان میں ایسا کیا ہے جو چٹے کے ساتھ ہی دماغ کو بتا دیتا ہے کہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے. سب جگہ علم نے عطا کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اس نے اللہ. کہا یہ بتائیے کان میں کھٹاس کیوں ہے. فرمایا اگر کان میں کڑواہٹ نہ ہوتی تو تمہارا سونا دوبر ہو جاتا, کان میں کیڑے مکوڑے گھس جایا کرتے. تم بڑے آسانی سے سوتے ہو, کان میں کیڑا جا ہی نہیں سکتا ہے. آنکھ میں نمکینی یوں رکھی کیونکہ آنکھ تمہاری جو ڈیلا ہے یہ چربی کا بنا ہوا ہے, اور اگر اس پر نمک کی کمبینیشن نہ ہو, نمک کی چھڑکاؤ نہ ہو, تو تمہاری آنکھ کا ڈیلا نہیں چل سکتا. اسی طرح زبان کے اندر ایسا کیا ہے کہ کچھ دیر کے بعد لعاب بننے لگ جاتا ہے. فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ لعاب تمہاری غذا کو ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے. جن کے لعاب کم ہو جائے ان کی بیماری ہو جاتی ہے, وہ ہضم نہیں کر پاتے غذا کا. یہ لعاب تمہاری زبان کا ٹیسٹ بتاتا ہے. اس کی کچھ ایسے ٹیشوز ہیں کہ ادھر تم کھاتے ہو, ود ان سیکنڈ تمہارے ذہن کو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ یہ کھانے جیسا ہے, یہ کھانے جیسا نہیں ہے. تمہاری ناک جس سے سونگنے کا کام ہے, کچھ بھی نہیں ہے ناک میں, صرف 2 ہڈیاں ہیں, صرف 2 ہڈیاں ہیں. ان 2 ہڈیوں میں ایسی طاقت رکھی کہ یہ خوشبو کی خباثت کو اور طیب ہونے کو دماغ کو پہنچاتی ہے, اور تمہیں پتہ چلتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ بھو اس لیے بنائی تاکہ تمہارے دیکھنے کا اینگل سیٹ کر سکے. اس سے تمہارے دیکھنے کا اینگل بنتا ہے. جب آپ دور کسی نظارے کو دیکھ رہے ہو تو یوں کرتے ہی نہیں کرتے, اسی لیے کرتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے 24 گھنٹے کہاں تم دوربین لے کے پھرتے, یہ تمہارے لیے بنا دیا, تم خود ہی دیکھتے چلے جاؤ. پوچھا ہاتھ کے اوپر بال کیوں ہے, نیچے کیوں نہیں ہے. فرمایا اگر نیچے بال دے دیتا ہتھیلی پر تو انسان کسی چیز کو چھو کر پتہ نہیں کر سکتا تھا, لہذا اوپر بال دیے, نیچے بال نہ دیے. پیر بالکل نہ سپاٹ بنایا, نہ بالکل اللہ نے ایسا بنایا. اگر بالکل سپاٹ ہوتا تو رکھ کر اٹھا نہیں سکتا تھا, بالکل گول ہوتا تو رکھ کر چل نہیں سکتا تھا. آدھا اٹھا ہوا بنایا, آدھا رکھا ہوا بنایا. کون سی چیز ایسی ہے, کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے ہو کر نہیں گزری. اسی لیے تو قرآن نے کہا, دیکھیے کتنی باتیں میں نے عرض کی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آل محمد کا علم لامحدود ہے. سورہ آل عمران کی سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں نے پڑھی, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اتنی ساری باتیں جب لوگوں نے سنی تو کچھ لوگوں کو حسد ہونے لگا, ان کو اتنا کیوں آتا ہے, ان کے پاس زمانہ کاہے کو چلا جاتا ہے, خلافت ہمارے پاس ہے, مدد ان سے لی جا رہی ہے. یہی تو بغض تھا. اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس کے پاس تخت ہو, کرسی ہو, حکومت ہو, جاؤ شام, لوگ اس کے پاس آتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آل محمد جہاں بیٹھ جائیں وہی جگہ مسئلہ جہاں بیٹھ جائیں وہی جگہ مسئلہ میں جاتی ہے. ایک شاعر ہندوستان کے آئے تھے ہمارے یہاں, انہوں نے ایک مصرع کہا تھا کہ علی والے ملنگوں کی عبادت اور ہوتی ہے, وہ اذانیں اور ہوتی ہیں, اقامت اور ہوتی ہے, اور کہاں سادات کے دشمن, کہاں زہرا کے شہزادے, نجاست اور ہوتی ہے, طہارت اور ہوتی ہے. سلونی کا علی نے یہ بتانے کو, خلافت اور ہوتی ہے, امامت اور ہوتی ہے. تو جہاں بیٹھ جائیں وہ جگہ جنت, وہی جگہ مسند ہے, وہی یہ جہاں بیٹھ جائیں وہاں دربار لگ جاتا ہے. یہ جہاں بیٹھ جائیں وہاں دربار لگ جاتا ہے. ان کا تو مقام یہ ہے کہ اگر کسی جابر بادشاہ کے سامنے جائیں تو وہ جابر بادشاہ ان کا روب کو دیکھ کر ان کی تعظیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ جسے عمر ثانی کہتے ہیں کہ دوسرا عمر تھا, بڑا عدل و انصاف اس کا مشہور تھا, رہا ہوگا, لیکن ایک کام اس کا اچھا تھا جس کی تعریف اہل بیت نے بھی کی کہ اس نے ہمارے
جد امیر المومنین پر لعن کو بند کروایا، لیکن اس کے باوجود اس کی نجات کے ہم قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ فقط ایک کام کر لینا اور ان کو تسلیم نہ کرنا، ان دشمنوں سے برات نہ کرنا، جب تک یہ نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دم جب امام سجاد یا امام باقر تشریف آتے تھے دربار میں تو عمر دوسری جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا، تو کسی وزیر کو بڑا برا لگا، ان کے پی اے کو جو مشیر ہوتا ہے، مشیروں نے بڑا بیڑا غرق کروایا کسی بھی زمانے کے وقت، حکومت کو مشیر ہی لے کر ٹوٹتے ہیں، جب مشیر اچھا ہو تو خراب لوگوں کی حکومت بھی اچھی چل جاتی ہے، اور اگر مشیر ڈھنگ کے نہ ہو تو پھر علی جیسا امام بھی کئی جگہوں پہ جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، تو پتہ ہے اس نے جملہ کیا تھا، کہتا ہے میں خود نہیں کھڑا ہوتا، ان کی جلالت مجھے کھڑا ہونے پہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاتے میں آپ میں نہیں رہتا، میں خود بخود کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ساتویں امام جب دربار میں جاتے تھے تو ساتویں امام کے دربار میں جو غلام تھا، آپ جانتے ہیں کئی لوگ امام کے قریب ہو جاتے تھے، تو جیسے ہی امام تشریف لاتے تھے تو وہ امام کے لیے پردہ ہٹاتا تھا، جو بھی پردہ رہتا وہ زمان پردہ ہٹاتا تھا۔ تو ایک دفعہ بادشاہ نے دیکھ لیا، اس نے اگلے دن کہا کہ تو بڑا ان کے لیے پردے ہٹا رہا ہے، تو بڑا ان کے لیے پردے ہٹا رہا ہے، تو ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کر رہا ہے، تو ان کے لیے پردے ہٹا رہا ہے، خبردار کل جب موسی کاظم آئے پردہ مت ہٹانا۔ وہ کیا کرتا، نوکری کے لالے پڑ گئے، وہ ڈر کے ہٹ گیا۔ روایت میں یہ کہ جیسی امام قریب پہنچے پردہ خود بخود ہٹ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے دیکھا کہ پردے کے پاس ہے تو کوئی نہیں، پردہ خود بخود ہٹ گیا، تو فوراً وزیر کو بلا کے کہتا ہے کہ اس خادم سے کہہ دے کل سے وہیں کھڑا ہو جا، جیسی آئے خود ہی پردہ ہٹا دینا، اس لیے کہ ہم تو فضائل چھپانا چاہ رہے ہیں، رحمان ان کے فضائل کھولے چلا جا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ نساء آیت نمبر 54۔ یہ لوگ اس بات پر حسد کر رہے ہیں کچھ لوگوں سے کہ ہم نے انہیں اپنے فضل سے کچھ عطا کر دیا ہے۔ اس کو غور فرمائیے گا، حسد کو علماء نے لکھا یہ باطنی شرک ہے، اندر انسان کو کینسر کی طرح کھایا جاتا ہے۔ کینسر بہت کم انیشل اسٹیج پہ کسی کو پتا چلتا ہے، لاسٹ اسٹیج پہ جا کے پتا چلتا ہے جب آخری کچھ سمٹم پورے ہو جائیں۔ شرک، یہ حسد ایک ایسی کیفیت کہ آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ایمان کی عمارت کو رکھتی ہے اور ساری عمارت کو کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا حسد میں ہوتا کیا ہے، حسد میں جو حاسد ہوتا ہے، حاسد محسود جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے، حاسد اپنے اندر یہ بات سوچ رہا ہوتا ہے اسے اللہ نے یہ کیوں دے دیا، مجھے دینا چاہیے تھا۔ یہ جو کیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے یہ اسے شرک کی سرحدوں پہ لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی عطا پر اعتراض کرنے والا مشرک ہے۔ اگر جو عام کسی پر اعتراض کرے وہ تو حسد کی سرحدوں کو پہنچ جائے، جو آل محمد کی عطاؤں پہ شک کر رہے ہو تم کیا بنا کر ہمارے سر پہ بٹھا رہے ہو، تو وہ آہستہ 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 آہستہ۔ اچھا، حسد کے پیروی ایک چیز ہے، وہ ہے رشک، جیسے عربی میں کہتے ہیں غبطہ، وہ بالکل جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل الٹ ہے۔ غبطہ میں آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ اللہ نے کتنا اچھا لہن دیا ہے، کیا خوبصورت پڑتا ہے، اللہ مجھے بھی ایسا گلا عطا کرے، یہ جائز ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حسد میں ہمیں یہ اتنا اچھا کیسے پڑھتے ہیں، ان کو اللہ نے آواز کیسے دے دی، تو یہ اعتراض اس پر نہیں ہے، اللہ پر ہے۔ تو جو آل محمد سے جلے مرے جا رہے ہیں وہ نہ آل محمد کا کچھ بگاڑیں گے نہ ہمارا کچھ بگاڑیں گے، ان کا اپنا ایمان خود ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے علی کو خیبر میں مرد قرار دیا تو ہم کیا کریں، اگر احد میں جبریل کا فتح کہتا آیا تو ہم کیا کریں، اگر آئے ومن الناس من یشی علی کے لیے آئی تو ہم کیا کریں، اگر مباہلے میں رسول کا نفس علی بن جائے تو ہم کیا کریں، اور اگر برابر سے اٹھ کے نبی علی کے کاندھے پہ آ گئے تو ہم کیا کریں۔ یا علی یا علی یا علی مدد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی حسد آل محمد سے ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے، ہم یا اپنے اپنے چینل بنا کے ہو رہا ہے، پورے چینل بنائے ہوئے اس پہ حسد ہو رہا ہے آل محمد سے، اور ریٹنگ بڑھ رہی ہے اور ان کی ریچ بڑی چلی جا رہی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ وہ اندر سے ریچ بنتے چلے جا رہے ہیں، اس ریچنگ کے ذریعے سے ریچ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ بالکل صحیح جملہ ہے، چھٹے امام کے زمانے میں ابو بصیر حج پہ موسم میں تھا، چاروں طرف سے آواز آئی تھی لبیک سبحان اللہ، تب ابو بصیر کے منہ سے نکل گیا اللہ کے سبحان اللہ، کیا فرزندان توحید کا اجماع ہے۔ امام نے کہا ماں چپ ہو جا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا، کا فرزند رسول قربان ہو جاؤں، کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا میں ان سب کو ان کی اصلی حالت میں دیکھ رہا ہوں، کوئی سور بن کے چل رہا ہے، کوئی کتا بن کے پھر رہا ہے، کوئی کیسے پھر رہا ہے، کوئی کیسے پھر رہا ہے، کا فرزند رسول حج کے موسم پر، ہاں
امام نے دستے اعجاز پھیرا، ابو بشیر جو کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے وہ دیکھا جو آنکھوں والے بھی نہ دیکھ سکے. چلانے لگا کہ پڑھنے رسول مجھے واپس نابینا کر دے، میں ایسے نہیں دیکھنا چاہتا. اگر امام اپنا ہاتھ اپنا دست ید اللہ ہر چاہنے والے کی آنکھ پہ پھیر دے تو آج بھی ہمیں کتے اور سواری نظر آئے. آج بھی ہمیں ایسی کیسی نظر آئے کیونکہ انسان کا باطن یہ ہے. آیت بہجت کے بارے میں مشہور ہے بالکل، جو اس زمانے کے رہے یا ان کا زمانہ درد کیا وہ جانتے ہیں. وہ کبھی بھی جس سے ملاقات کرتے تھے تو نگاہ اٹھا کے ملاقات نہیں کرتے تھے. ان کی اکثر تصویر میں ویڈیوز میں یہ کہ ہمیشہ نیچے منہ کر کے بات کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے ساتھ وہ ایک خاضے اور انکساری کی وجہ سے نیچے کرتے ہیں. ان کے خواص تو علماء نے بتایا کہ نہیں، وہ کشف و الہام کی اس کیفیت پر تھے کہ وہ جس کو دیکھتے تھے اس کو اس کی اصل شکل میں دیکھتے تھے. انہیں شرم آتی تھی کہ میں کسی کو اگر ویسے دیکھ لوں تو پھر کل کو اس سے ملاقات کرتے ہوئے میرے دل میں عجب پیدا نہ ہو جائے، بڑا پن نہ آ جائے کہ وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے. آنکھوں کو نیچے رکھتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے کوشش کرو تمہاری آنکھیں اتنی پاک رہیں کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہو تم انہیں دیکھ سکو، اپنی آنکھوں کو آلودہ نہ کرنا. تو یہ کہا کرتے تھے. تو جن کے چاہنے والوں کی شان 1400 سال بعد یہ ہے. سوچو اگر وہ کسی کو ہاتھ پھیر دیں تو بے وسیل ابو وسیل نہ ہو جائے تو کیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل. وقت میں بات تمام ہو جائے. ہم نے اپنے فضل سے آل ابراہیم کو کچھ عطا کر دیا، تم حسد کر رہے ہو. ہم نے کیا عطا کیا آل محمد کو؟ آتینا آل ابراہیم الکتاب. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، قرآن ان کے گھر میں رکھا. والحکمت، حکمت کا خزانہ ہم نے ان کو دیا ہے. اور حکمت وہ چیز ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ومن اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جسے ہم حکمت عطا کر دیں اسے خیر کثیر عطا کر دیتے ہیں. حکمت ایسی شے. اور پھر تیسرا جملہ قرآن نے کہا وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل محمد کو ملک نہیں ملک عظیم عطا کیا ہے. عزیزوں اگر میں کسی کو کچھ دوں تو اپنی بساط کے مطابق دوں گا. اگر کسی اسٹیٹ کا گورنر کچھ دے تو اپنی بساط کے مطابق دے گا. اگر کسی ملک کا مالک کچھ دے تو اپنی بساط کے مطابق دے گا. اگر کسی ادارے کا مالک کچھ دے تو اپنی بساط کے مطابق دے گا. اور اگر کائنات کا مالک کچھ دے تو اپنی بساط کے مطابق عطا کرے گا. وہ جو خود علی العظیم ہے ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہ علی العظیم کہتا ہے کہ میں نے آل محمد کو ملک عظیم عطا کیا. تو جتنا عظیم وہ خود ہے اتنا عظیم آل محمد کا ملک ہے. اتنا عظیم آل محمد کا ملک ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ آج تک بنی امیہ کی پینشن پہ پلنے والے جو یہ بتلا رہے ہیں کہ یزید کو اقتدار مل گیا حسین کو اقتدار نہ مل سکا. میں نے کہا احمق یہ بتا اقتدار کی کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کہ اللہ کے نمبر 1 اقتدار کے لیے ضروری ہے کوئی زمین ہو جہاں اقتدار قائم کیا جائے. نمبر 2 اس زمین کی حفاظت کے لیے کچھ افواج ہوں جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں. نمبر 3 اس کا اپنا پرچم ہو جو اس کی زمین کی پہچان بن جائے. میں نے کہا اگر یہی چیزیں اقتدار کے لیے ضروری ہے تو کیا حسین نے اپنی زمین خرید کر اپنا ملک قائم کیا یا نہیں کیا؟ کیا کہنا ہے؟ حسین نے زمین خریدی تاکہ اپنا ملک قائم ہو. حسین نے اپنی فوج بنائی تاکہ اپنا ملک قائم ہو. اور حسین کا پرچم تو اتنا بلند ہے کہ دوسرے ملک کا پرچم دوسری سرحد میں نہیں ہوتا مگر حسین کا پرچم سارے ملکوں میں تمہاری سرحد اور ہے حسین کی حکومت کی سرحد. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صلی ٹویوٹا 079 ہیش بیک سفید کلر کسی کی ہے؟ بالکل گھر کے سامنے کھڑی ہے، اس نے اپنی گاڑی نکالنے تو وہ تھوڑا سا ٹویوٹا 079 محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تو دیکھیں یہ جو آیت ہے قرآن کی سورہ نساء، اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین شیعہ تو متفق ہیں. اہل سنت مفسرین تک میں لکھا اس آیت میں محسود کون ہے جن سے حسد کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں وقال الامام الباقر علیہ السلام واللہ نحن المحسودین. امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جن سے جلا جا رہا ہے. کتاب ہمارے گھر میں، حکمت ہمارے گھر میں، علم ہمارے گھر میں، ملک عظیم ہمارے گھر میں. ملک ابھی میں نے کہا حکومت. آئیے قرآن مجید کی طرف ایک آیت آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، ان کو ملک بھی عطا ہوا ہے. قرآن میں دعا آیت کہنے لگے قال رب اغفر لی، پروردگار مجھے اپنے دامن غفران میں لے لے. رب اغفر لی، مجھے اپنے دامن غفران میں لے لے. وہب لی ملکا لا ينبغي من بعدی،
परवरदिगार और मुझे ऐसा मुल्क अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए भी ना हो। अब मैं जरा एक जुमला आपकी समाज पे एतबार करके कह सकता हूँ, आले मोहम्मद में और दूसरों में फर्क मालूम है क्या है? अंबिया उन्हें कहते हैं जो अल्लाह से मुल्क मांग के लेते हैं, आले मोहम्मद उन्हें कहते हैं जो बगैर मांगे मुल्क अजीम के मालिक बन जाते हैं। ये बड़ा एतराज करते हैं लोग, कहने लगे इनके 5वें 6ठे इमाम के बाद हर इमाम बादशाहों के बराबर हो गया और बादशाहों के पास बैठकर उसने वली अहदी लेना चाहिए। यहाँ तक के इनके 8वें इमाम तो वली अहद बनने में कामयाब हो गए। नाउजुबिल्लाह, खुदा इन जुमलों को उन पर पलटाए जो ये तोहमत अहले बैत पे लगाते हैं। कहने लगे जब इन्होंने देखा कि कत्ल गारत से तो काम चल नहीं रहा तो ये बादशाहों के करीब होने लगे इनके इमाम। आपको पूरा वाकया पता है कि 8वें इमाम ने आखिरी वक्त तक मना किया कि मैं तेरे उमूर हुकूमत में हिस्सेदार नहीं बनूंगा, लेकिन सिर्फ वली अहद इसलिए बने ताकि उसके दरबार में मुनाजरों के जरिए से मकतब अहले बैत काम किया जाए। और जितने मुनाजरे 8वें इमाम के इतने किसी इमाम के नहीं है मामून के दरबार में। तो एक आलिम ने ये एतराज किया था अहले सुन्नत के, तो इसका जवाब हमारे उलमा ने ये दिया कि सूरह यूसुफ कुरान में हजरत यूसुफ का तस्करा है। हजरत यूसुफ का जुमला कुरान में फरमाया करते थे, परवरदिगार मुझे अपनी तरफ से तसल्लुत अता कर, हुक्मरान अता कर, हुक्मरानी अता कर, मुझे इख्तियार अता कर। इन्नका हफीजुल अलीम, तू बहुत ज्यादा हिफाजत करने वाला जानने वाला है, तू मुझे सल्तनत अता कर ताकि मैं उसका महफिज बन जाऊं। यूसुफ ने हुकूमत मिस्र मांग के ली। अब जुमला सुनिएगा, जब यूसुफ हुकूमत मांग के यूसुफ रह सकते हैं तो इमाम रजा हुकूमत लेके इमाम क्यों नहीं रह सकते? ये इल्जामी जवाब है, यानी नहले पे दहला, जैसे को तैसा। अव्वल तो ये जवाब हमारे नजदीक सही नहीं है, इसलिए कि इमाम अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं करता। तो हजरत सुलेमान ने मुल्क मांग के लिया, और किस शान से मांग के लिया? उनको ऐसा मुल्क अता हुआ, वसख्खरना लहु रिहा वस्सहाब, हमने सुलेमान को ऐसी बादशाह अता करी कि सारे परिंदे उसके लिए मुसख्खर कर दिए, कंट्रोल में दे दिए, सारे बादल सुलेमान के कंट्रोल में दे दिए, हवा सुलेमान के कंट्रोल में दे दी। जरा आज कोई 30 बार खान हवा को कंट्रोल में तो करके दिखाए। आप हवा की रफ्तार नाप सकते हैं, हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप परिंदों को कैद कर सकते हैं, परिंदों को अपनी तरह ढाल नहीं सकते। लेकिन सुलेमान जो अल्लाह के मुल्क का हामिल नबी है, जब अपने घर से बरामद होते थे तो कुरान का जुमला है, सारे परिंदे पर खोलकर छतरी बना लेते थे। ये होता है अल्लाह का बनाया हुआ बादशाह। तो तुम्हारा बनाया हुआ बादशाह मलका जो मखमली छतरी में चलता है या चलती है, जो हमारा बनाया हुआ होगा वो फरिश्तों की छत्र छाया में चलेगा। चल रहे, चलते चलते हजरत सुलेमान ने अपने जिस्म पर किसी मकाम पे देखा कि जरा सा धूप का साया पड़ रहा है। तो बादशाह थे, ऊपर से नबी, तो नाजुक मिजाज जलाल के आलम में कहा, माली अरा हुदहुद, ये हुदुद कहाँ चला गया है? जो अभी मेरे स्क्वाड में था, ये कहाँ गया है? मुझे बगैर बताए। तो किसी ने कहा कि वो किसी जगह गया, अभी है नहीं। फरमाया यातीनी लअदिबन्नहु औ बिसुल्तानिन मुबीन, उसको मेरे पास लेकर आओ, या तो मुझे दलील दे के कहाँ गया था, वरना मैं उसे अजाब दूंगा। हुआ क्या? हजरत सुलेमान को गुस्सा आया कि जरा सी देर के सफर में ये परिंदा मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि नबी को अगर परिंदा भी मैदान में छोड़ के चला जाए तो नबी कितना गुस्सा हो जाए। देखिए यहाँ 6-6, 7-7 फुट के आदमी छोड़ के जाते रहे, जरा सी देर के लिए परिंदा चला गया, और जब वापिस आया, आप जानते हैं हुदूद की खुसूसियात में क्या है? इसकी निगाह बहुत तेज होती है कि दूर से जमीन के अंदर पानी को देख लेता है, महसूस कर लेता है। ये आकर जवाब दिया इसने, कहने लगा मैं देखने गया था कि आप जहां पड़ाव करेंगे, जहां स्टे होगा, जहां आप लैंड करेंगे, जहां उतरेंगे, वहां पानी वगैरह है कि नहीं है, मैं इसी इतना देखने गया था। तो इतनी सी देर के लिए हुदूद गया और सुलेमान को भी पसंद आया। इतने नाज बरदार नबी, इतने नाज बरदार नबी कि सी देर में हुदूद को तादीब कर दी और शोकास जारी कर दिया, खबरदार आइंदा जो बगैर बताए हमें तू गया है। और यही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनका मुल्क कितना बड़ा है, चलते चलते जब पहुंचे चींटियों की वादी के अंदर, जिसका तस्वीर सूरतुन नमल में मौजूद है, यहाँ तक कि जब सुलेमान चींटियों की वादी में पहुंचे, वकालत नमलतुन या अय्यतुहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम वला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वल्लाहु ला यशऊरून। चींटियों के सरदार ने सारी चींटियों से आवाज देकर कहा, जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे। ये कुरान की आयत, रिवायत नहीं है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि हवा आपके कंट्रोल में थी, हवा आपके कंट्रोल में थी,
हवा ने फौरन चूंटी का ये जुमला पहुंचाया सुलेमान के कान में। अब आज हम नजफ से अली को मदद के लिए बुलाएं तो लोगों को बड़ा पेट में दर्द होता है। अब जब चूंटी की आवाज सुलेमान सुन सकते हैं तो मुश्किल कुशा हमारी आवाज सुन सकता है। जो अल्लाह सुलेमान को इतनी समात दे सकता है, उसने क्या मुश्किल कुशा को इतनी समात ना दी हो कि हम पुकारे वो हमारी मुश्किल कुशा को आए और हमारी मुश्किल को हल करे। चुनाचे फौरन जैसी कान में आवाज पहुंची तो हवा से फौरन का तरह चूंटी को उठाकर तुला, तो हवा के लिए चूंटी उठाना क्या मुश्किल था। फौरन चूंटी हवा में मुअल्लक हुई और सुलेमान के करीब हाजिर किया। सुलेमान ने अपना हाथ फैलाया, चूंटी हाथ पर आई और उसको मुस्कुराकर कहा, क्या कह रही थी तू? तो उसने कहा, मैंने फकत इतना कहा था कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल देगा। तो कहा, तू हमारे बारे में बदजन कैसी हुई? तूने ये कैसे कहा कि हमारा लश्कर तुझे कुचल देगा? चूंटी का जुमला सुने मुसलमान का अकल और भेजा तो भी चूंटी तक नहीं पहुंचा। कहा पता नहीं मगर ये कर रहे हैं। चूंटी ने जुमला कहा कि सुलेमान आपने गौर नहीं किया, मैंने आपका नाम नहीं लिया था, आपके लश्कर की बात करी। ये आपके साथ ही आपके साथ चल रहे हैं, आपके यार आपके साथ आए में, मैंने तो इनके बारे में कहा था। यानी चूंटी की अकल में भी इतनी बात है कि नबी और होता है, नबी का यार और होता है। नबी और यारानी नबी को मिलाया। मैं आपका तस्करा नहीं कर रही। तो कुरान का जुमला है, फतबस्सम मिन कौलिहा ज़ाहिकन। सुलेमान उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। चूंटी ने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे? कहा, मुझे तेरी बातों हैरत हो रही है, तू नबी के सामने मुकालमा कर रही है, मेरे सामने तू बराबर से मुझे जवाब दे रही है, तेरी हैसियत क्या है? कहने लगी, यकीनन मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इस वक्त रुए जमीन पर सबसे बड़ी हैसियत आपकी है, क्योंकि आप अल्लाह के नबी हैं और आपने मुझे अपने हाथों पर उठाया, लिहाजा मेरी हैसियत सबसे बड़ी है। तो गदीर को चाहे कोई दोस्ती समझते रहे, हमारे नजदीक गदीर हैसियतों की ईद है। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुल्क है। आपने चूंटी की आवाज को सुना, चूंटी की बात को सुना। चुनाचे गुफ्तगू यहाँ पर तमाम हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे गुजरे, पहुंचे अपने महल तक। और जब अपने महल पहुंचे तो बादशाह है ना, अल्लाह से मुल्क मांगा है, और ऐसा मुल्क ला यंबगी बादी, कि मेरे बाद किसी के लिए ऐसा मुल्क ना हो। तो सारे बादशाहों को, गुलामों को, अनीसों को, आज सब दरबार से मेरे महल से बाहर निकल जाओ, और आज कोई हमारे महल में ना आए। आज हम बालाए खाना पे जाके देखना चाहते हैं हमारा मुल्क कैसा है, हमारा मुल्क कैसा है। मुहद्दिस खबीर हजरत अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तो कुलूब के अंदर कि अपने महल के जीनों को तय करते हुए बालाए खाना पे पहुंचे, टॉप फ्लोर पे पहुंच गए। अभी आखिरी जीने के करीब थे कि पर्दे के पास से किसी की आहट महसूस हुई, जैसे कोई है। तो वहीं से जलाल के आलम ने कहा, कौन है? तो कोई आवाज नहीं। कुछ देर के बाद, कौन है? जब हमने मना किया था कि कोई आज हमारे महल में, दरबार में इस तरह ना है, तो अब जो पसे पर्दा से जाहिर होने वाली मखलूक थी वो मलकुल मौत था। उसने कहा कि हमने तो मना किया था इसको भी ना है। फरमाया कि हम किसी के आने के लिए इजाजत के पाबंद नहीं है कि तुम इजाजत दो तो हम आए, तुम इजाजत दो हम तब भी आ सकते हैं, इजाजत ना दो तब भी आ सकते हैं। अच्छा, ये सवाल तो पूछना ही बेकार है मलकुल मौत से कि क्यों आए हो, वो तो एक ही बार आता है जिंदगी में, जब ले जाना हो। ये जुमला सुनना था। कहा, आखिर बात क्या है? कहा, तुम्हें बड़ा नाज था ना कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में कोई नहीं आ सकता, बस तुम्हारा वक्त आखिर भी करीब है और अल्लाह ने हमें भेज के तुम्हारा नाज तोड़ दिया है। तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारा नाज सब पे चल सकता है, हमारे पर नहीं चल सकता, हम जहां चाहे आ सकते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाज कहाँ टूटा? मलकुल मौत पर। अब मलकुल मौत उस दिन से ये समझने लगे कि हम जहां चाहे जा सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं। सबर कर, मदीने में एक घर ऐसा है जिसके दरवाजे पे जब तक ज़हरा इजाजत ना दे, ये है सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुल्क। समेट रहा हूं गुफ्तगू को। उलमा ने लिखा किताबों के अंदर कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये जो कंट्रोल था ना पूरे निजाम का, कहां से था? कोई स्विच तो होगा, कोई बटन तो होगा, कोई तस्बीह, कोई वजीफा, कोई जंतर मंतर कुछ तो होगा। एक अंगूठी थी, बस एक अंगूठी भाई। वाह, उस अंगूठी के सबब से सारे कंट्रोल करते थे सुलेमान। एक अंगूठी के एवज में सारी कायनात का निजाम जो है सुलेमान के कंट्रोल में था। और अब सुलेमान जब दुनिया से गए तो अपने बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को वो तबर्रुकात में दे दी, और जो कुछ नबियों के तबर्रुकात में जमा हुआ वो सब मिला नबियों के सरदार रसूलुल्लाह को, और जो कुछ रसूलुल्लाह के पास था वो मिला उनके वली को, उनके वसी और जानशीन को। सुभान अल्लाह। अब सब कुछ है अली इब्न अबी तालिब के पास, और वही अंगूठी है अली इब्न अबी तालिब के हाथ में।
جس سے ساری کائنات پر اختیار ہے. خدا کی قسم یہ انگوٹھی ہاتھ میں رہ جاتی, زمانہ بڑا بے مربت کہہ دیتا علی کا کون سا کمال, وہ تو سلیمان کی انگوٹھی کا کمال تھا جو علی کر رہے تھے. اب ضروری تھا علی اس انگوٹھی کو اپنے سے الگ کر کے اپنا کمال دکھائے. تو حالت نماز میں کسی نے آواز دی کوئی ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے, تو بڑے بڑوں نے رخ پھیر لیا. ایسے میں علی نے حالت نماز میں اشارہ کیا, وہ آیا انگوٹھی کو علی نے اتار کے اس کی طرف پھینک دیا. وہ انگوٹھی کو لے کر چلا. ہاشم بحرانی نے تفسیر برہان میں لکھا اس انگوٹھی سے اس نے حاجت کو پورا کیا, تمام معاملات حل ہو گئے, اس کا فقر و فاقہ ختم ہو گیا. اس انگوٹھی کو واپس لا کے مولا کی بارگاہ میں دے دیا. کسی نے تعجب سے پوچھا یا علی سے ایک انگوٹھی نے اتنا کمال کر دیا, یہ اس میں ایسا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا عام انگوٹھی نہیں ہے, یہ وہ انگوٹھی ہے جو اللہ کے نبی سلیمان اپنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے, اور سلیمان اس سے ساری کائنات پر حکومت کرتے تھے. سننے والا خاموش ہو گیا, کہ یعنی اتنا کمال. اور علی نے یہ انگوٹھی دی. زمانہ سمجھنے لگا یہ انگوٹھی علی نے خیرات میں دی ہے. خیرات میں نہیں دی. اگر خیرات میں دی ہوتی تو آیت میں لفظ ہوتا والذین یؤتون الخیرات وهم راکعون. اللہ نے کہا نہیں, خیرات نہیں ہے, زکات ہے. پوچھو ذرا زکات کھانے والے مولویوں سے زکات کسے کہتے ہیں؟ مال کے 2.5% کو زکات کہا جاتا ہے. کل مال کا 2.5% نبیوں کی حکومت ہو, اس کی اپنی حکومت میں کہ جس کے مقابلے میں سلیمان فقیر ہیں, ایسے امیر صرف جناب کرو. سوچو کہ جو 2.5% حمد, جس کی حکومت کا 2.5% نبیوں کی حکومت ہو, اور وہ اسے بھیک میں دے دے, اس کی اپنی حکومت نہ جانے کی کیا ہوگی. 2.5% علی ابن ابی طالب کی حکومت. حدیث تاریخ ہماری کتابوں میں موجود ہے, جسے حدیث صحاب بھی کہا جاتا ہے, بادل والی حدیث. حسن مشتبہ ساتھ کھڑے, دوسرے ولی نا اپنے بابا کے بعد, کہنے لگے بابا یہ بتائیے سلیمان کی حکومت کہاں تک تھی, کتنی تھی؟ سنا ہے کہ بڑا حکومت کرتے تھے. فرمایا بیٹا سننا کیا ہے, دیکھنا چاہتے ہیں تو تجھے دکھائیں. کہاں؟ اشارہ کیا, بادل کا ٹکڑا نیچے آیا. امام حسن اور امیر المومنین بادل پہ سوار ہوئے. بادل اذن الہی سے اٹھا, نہ جانے کہاں چلتا رہا, چلتے چلتے علی نے اشارہ کر کے بتایا بیٹا یہ سب سلیمان کی حکومتوں کا حصہ ہے. یہاں تک سلیمان کی حکومت تھی, یہاں تک سلیمان کا کنٹرول تھا. چلتے 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 کچھ دیر کے بعد کسی مقام پہ پہنچے تو امام حسن نے تعجب سے کہا بابا کیا اب تک سلیمان کی حکومت کا حصہ ختم نہ ہوا؟ مسکرا کے فرمایا وہ حصہ تو بہت پہلے ختم ہو گیا. بابا یہ اب ہم کہاں ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے بابا علی کی حکومتوں کا حصہ ہے. تمہارا بابا صرف زمینوں پر نہیں آسمانوں پر بھی حاکم ہے. تمہارا بابا زمین پر بھی علی ہے, اور زمین سے بڑھ کر آسمان میں علی ہے. زمین سے بڑھ کر آسمان والے علی کو پہچانتے ہیں, علی کو جانتے ہیں. اور واپس پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جانور کو, اپنی بکری کو یا بکرے کو جو چارہ ڈالا تھا وہ بھی پورا نہ ہوا تھا, ہم واپس ہو کر آ چکے تھے. یعنی ایک طرح کی معراج تھی جو علی ابن ابی طالب نے حکومت بتائی. میرا عزیزو, اس ملک عظیم کے وارث آل محمد ہیں. ملک عظیم کا معنی تفاسیر شیعہ میں ایک جملے میں لکھا ہے. کسی نے پوچھا ما ہی ملک العظیم, فقال الطاعۃ. ہمارا اطاعت کو ملک عظیم کہتے ہیں. آل محمد کو اللہ نے کیا دیا؟ ملک عظیم. یعنی کیا مطلب؟ پوری کائنات کی اطاعت آل محمد کے حوالے سے. پوری کائنات میں آل محمد جس چیز کو جو کہیں گے وہ ہو جائے گی. میں نے مجلس میں بھی کہا تھا امام بارگاہ کے اندر, آل محمد کے لیے کیوں کا سوال کرنا یا کوشچن مارک سوچنا سمجھنا بھی ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. یہ بدعقیدگی کا فلو ہے کہ اگر کسی کو لگ گیا تو پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ بدعقیدگی کا فلو نہ ہو. لہذا اپنے عقیدے کا ماسک اتنا مضبوط کر لیں کہ بدعقیدے کی بو ہمارے تک آنے ہی نہ پائے. اس بو کو ہمیں سونگنا ہی نہیں جس میں علی کی بو نہ ہو. یہ آل محمد کا ملک اختیار ہے. یہ اشارہ کر دیں تو پھر نصیب انسان کا بدل جاتا ہے. ہم آج اگر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آل محمد کے ہاتھ میں, جب چاہے جس کے نصیب کو واہ کر دے, جب چاہے جس کے نصیب کو جو ہے نصیبوں کا بادشاہ بنا دے. اسی لیے آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں دعاؤں کو پیش کیا جاتا ہے, حاجات کو پیش کیا جاتا ہے. آج ہی مجلس سزا اس مقام پہ منعقد ہو رہی ہے. یقین مانیے امام بارگاہوں میں تو مجالس ہوتی ہیں, گھر میں خاص طور پر جب مجلس ہو اس گھر کا نصیب, اس گھر کا مقام و مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور میں گزارش کروں گا دوستوں سے, جوانوں سے, اپنے ہمسن دوستوں سے, جناب سکینہ کی ایک مجلس ضرور گھر میں کریں. مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مکمل 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ صرف کیا جائے. اگر بیٹھ کر ہائے سکینہ بھی کہہ لیا یہ مجلس ہے, ہائے سکینہ بھی کہہ لو,
दोनों है कि बोल पढ़ लो ये मजलिस से। मालूम है किसी को? इमाम हुसैन के 2 मिसरे सारी किताबों में, तारीख की सारी किताबों में, मकातिल तालिबीन अबुल फरज अस्फहानी का मक्तल अहले सुन्नत तालिब है, हमारे शिया मकातिल में जनाब रबाब को देख के फरमाया करते थे अमरा कि इन्ननी लअहब्बु दार तकूनु बिहस सकीनतु वर रबाब। फरमाया करते थे रबाब हमें तुम्हारी जान की कसम, हमें तो वो घर अच्छा ही नहीं लगता जिसमें तुम और सकीना ना हो, हमें वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें तुम और सकीना ना हो। अब समझ आया मैंने ये जुमला किसी ने कहा? अपने घर में फर्श आए सकीना जरूर आए, सकीना का फर्श बिछाओ तो बास जरूर आए, बास जरूर आए, और जहाँ अब्बास होंगे वहाँ हुसैन जरूर आए, जब हुसैन होंगे वहाँ ज़ैनब जरूर आए, और ये सब घर तुम्हारा घर नहीं रहेगा, ये अर्श बन जाएगा। आज घर पे बड़ा रश आ रहा होगा आसमान वालों को। आज हुसैन भी यहाँ यकीनन मौजूद है, आज यहाँ जनाबे ज़ैनब भी मौजूद होंगी, और उस 4 बरस की बच्ची का तस्करा होगा, तो 4 बरस की बच्ची, और ये बातें यकीन मानो, इन चीजों में बिल्कुल शक न करना। आले मोहम्मद दुनिया से गुजरने के बाद बरज़ख में इतना तसर्रुफ रखते हैं कि जब जहाँ चाहे जैसे चाहे पहुंच जाते हैं। जब हमारे मरने वाले की रूह मरने के बाद कैद नहीं, तो आले मोहम्मद तो बरज़ख के मालिक है। रवायात में है कि इन मजालिस में जनाब सकीना भी तशरीफ लाए, 4 बरस की जनाब सकीना अपनी फूफी के साथ होती है, और जब आपको रोता हुआ देखती है उसकी फूफी अम्मा मन हाउलाई बाकी फूफी अम्मा रोने वाले कौन है? आवाज आती है कि तेरे बाबा हुसैन का माता कहाँ है? मेरे चीजों से रोने की बड़ी कीमत है, कब्र में काम आएगा। ये एक आश्क कब्र में चिराग बन के जगमगाने वाला है। फूफी अम्मा ये मेरे बाबा ने कहा, फूफी अम्मा ये बताएं अगर ये करबला में होते क्या मेरे बाबा मारे जाते? नहीं सकीना तुम्हारे बाबा मारे ना जाते, तुम्हारे बाबा बच जाते। ये जुमला सुनना जनाब सकीना फरमाती फूफी अम्मा इजाजत है मैं रोने वालों के लिए दुआ करूं? सकीना दुआ करो, हम सब आमीन कहेंगे। अब जुमला सुनना 4 बरस की यतीमा था, 4 बरस की बच्ची कहती है मारे ना ये ऐसे बेवतन न हो जैसे मैं बेवतन मारे ना, ये ऐसे यतीम न हो जैसे मैं सकीना यतीम हुई। अगला जुमला सुनेंगे मारे ना इनमें से किसी का बाप ऐसे न मारा जाए जैसे मेरा बाबा हुसैन मारा गया। ये वो दिन है कि हुसैन की 4 बरस की बच्ची करबला से कूफा, कूफे से शाम का सफर कर रही है। 4 बरस की सकीना, 4 बरस की बच्ची अजीजों, उसे यतीमा का माना समझाना बड़ा मुश्किल होता है। सकीना को यही बताया था यतीमा का माना कि जब किसी का बाप सर से उठ जाए उसके कानों में गोशवारे पहनाए जाते हैं, उसके सर पे चादर उठाई जाती है। अब मुझे कसम खा के बताओ 4 बरस की सकीना के जहन में यतीमी का यही तो तसव्वुर था ना। लेकिन सकीना को क्या पता कि जब बाबा का सर नौके नेजा पर आएगा तो शिब्र तमाचे भी लगाएगा, दामन को आग भी जलाएगा। साहिबे मसाइब फारसी का बड़ा मोतबर मक्तल है, साहिबे इकलीलुल मसाइब ने लिखा, कहते हैं कि नहीं मालूम शिमर ने कानों से गोशवारे कैसे होता है, रिवायत नहीं है कोई, अपने पास से कियास आराई करना हराम है। कहते हैं नहीं मालूम किस शिद्दत से गोशवारा उतारा, लेकिन इतना जरूर मिलता है कि जब बच्ची के कान से गोशवारा खींचा तो कानों का गोश्त डालियों में निकल आया। बच्ची कानों को पकड़ के कहती थी चाचा क्या यतीमों के साथ ऐसे जुल्म किया जाता है? खुदा अपनी बच्चियों के पर्दे सलामत रखे, नसीब अच्छे हो, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। 4 बरस की सकीना बाबा के लाशे से रुखसत हो रही है, बाबा के लाशे से रुखसत होते होते कहते हुए सर से आवाज आई ज़ैनब हमारी सकीना का ख्याल करना। देखो जब जब सकीना को तमाचा लगेगा हमारा लाशा नशे में तड़प जाएगा। अजीजों सकीना चली है काफिले के साथ और पहुंच गया काफिला कूफे के अंदर। जानते हो ना ये कूफा क्या है? ये कूफा वही है जहाँ ज़ैनब कभी दर्स कुरान दिया करती है, जहाँ ज़ैनब पर्दे का दर्स दिया करती है। अब जब कूफा करीब आया जनाब फिजा से कहती है जनाब ज़ैनब अम्मा फिजा मैं इस शहर में कभी बाबा के सामने बगैर चादर के ना आई, आज कूफे के बाजार में ज़ैनब बगैर चादर के कैसे आएगी? सहल इब्ने साद मेरे इमाम का सहाबी है, रसूल का सहाबी है,
है। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद के ऊंट के करीब आता है, आकर जब सलाम करता है, इमाम ने सर उठाकर कहा, तूने हमें इस गुर्बत में सलाम किया, खुदा तुझे जज़ाए खैर दे, मेरे नाना तुझे जज़ाए खैर दे। नाना का नाम आया, कहा आपके जद कौन है? कहा मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा है। कहा आपके नाना मोहम्मद मुस्तफा है, आपका नाम क्या है? फरमाया अना अली इब्न हुसैन। फरमाया मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। साल इब्न साद तड़प के रह गए, अमानी से पीछे हटे तो मौला ये कयामत आप लोगों पे कैसे गुजर गई? कहा मैं अकेला नहीं आया हूँ साल, मेरे साथ तेरे नबी की नवासियां भी हैं। अब गया जनाबे ज़ैनब के करीब, हाथों को जोड़ के सर नीचे कर लिया, शहजादी ने आपके नाना का साहब हूँ, अगर इस गुर्बत में कोई मुसीबत आसान कर सकता हूँ तो बताएं। ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा, सहल अगर हम पर कोई एहसान करना चाहता है, इन नेज़ा बरदारों से कह दे कि सरों को लेकर आगे चले जाए, ताकि जमाना हमारे सरों को न देखने पाए। ऐसे में काफिला पहुंचा कूफे के उस इलाके में जहाँ अहले बैत के चाहने वाले रहते हैं। बस आखिरी जुमला गुफ्तगू तमाम उम्मे हबीबा अहले बैत की चाहने वाली है, जिसने खिदमत की है फातिमा ज़हरा की। उम्मे हबीबा अपनी कनीजों के साथ घर की छत पे खड़ी है, असीरों का काफिला आते हुए देखा, कनीज से कहा जा खजूरों का तबक लेकर आ। मेरी शहजादी फरमाया करती थी असीरों को खाना खिलाकर उनकी दुआएं लिया करो। एक मर्तबा पहुंची है काफिले के दरमियान, सबसे पहले किसी 4 बरस की बच्ची को देखा, इसका दामन दल चुका है, चेहरे पे तमाचे के निशान है। उस बच्ची के करीब आई, आवाज देकर कहा कि तुम सारा, अरे तुम कहाँ की कैदी हो? कहा हमारा ताल्लुक यशरब से है। यशरब का नाम आया कि यशरब में कहाँ रहती हो? कहा यशरब में हमारा ताल्लुक बनी हाशिम से है। एक मर्तबा उम्मे हबीबा के चेहरे पे घबराहट आई, ज़ैनब शर्म के मारे मुड़ी जाती है, उम्मे कुलसूम फरमा के पीछे छुपी जाती है। अरे कैसे बाजारे आम में सामना हो? जुमला सुनना था। उम्मे हबीबा ने कहा, ए बेटी मेरी कुछ दुआएं हैं, मैंने अपनी शहजादी फातिमा से सुना है कि यतीमों की दुआएं जल्दी कबूल होती है। ए बेटी मेरे हाथ में कोई दुआएं कर। जनाबे सकीना ने जनाबे ज़ैनब की तरफ देखा, ज़ैनब कुबरा ने इशारा किया। उम्मे हबीबा ने कहा पहली दुआ ये है, खुदा मुझे किसी को ऐसे यतीम न करे जैसे तुझे यतीम किया। सकीना ने रोते हुए आंखों से आमीन कहा। दूसरी दुआ ये है, खुदा ऐसे किसी को असीर न करे जैसे तुझे अल्लाह ने असीर किया। बच्ची ने आमीन कहा। न जाने तीसरी दुआ कैसी थी, बीवियां लिपट के गिरिया करने लगी। उम्मे हबीबा ने कहा एक आखिरी दुआ ये है, खुदा मरने से पहले मुझे हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करवाए। हुसैन का नाम आया, सकीना ज़ैनब से जाके निकल गई, अपनी अम्मा क्या जवाब दो? ज़ैनब आगे बढ़ी, उम्मे हबीबा से कहा ये तूने ज़हरा के घर में क्या क्या देखा है? कहा मैंने ज़हरा के घर में ज़ैनब कुबरा को देखा है, उम्मे कुलसूम को देखा है, मैंने फिज़ा की खिदमत की है, मैंने अली इब्न अबी तालिब को देखा है, अरे मैंने हसनैन को खाना खिलाया है। ये जुमला सुनना था। जनाब ज़ैनब कहती है अच्छा ये बता, अगर इस मजमा आम में कहीं ज़ैनब नजर आ जाए, ज़ैनब को पहचान लेगी? उम्मे हबीबा जलाल के आलम में आ गई, 2 कदम पीछे हटी, कहा बीवी कैसी बातें करती हो? अरे जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे कोई बाजारों में ला सकता है। ज़ैनब ने नकाब बुलंद किया, उम्मे हबीबा तुमने नहीं पहचाना, अरे मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। उम्मे हबीबा का सर चकराया, बीबी मेरा मौला कहाँ है? आवाज़ दी उम्मे हबीबा, वो सर जिस बच्चे पर मार रहे ओ मेरा भाई हुसैन, और वो सर जो नेज़े से गिर रहा है, अरे वही मेरा भाई, मेरी नबी ज़ादिया। या हुसैन 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 या हुसैन
Ya Hussein, Ya